علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بزرگان دین اولیاء کاملین کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، مگر وہ جلسہ ہوتا ہے، اور جس محفل میں کسی آل رسول کے قدم آ جاتے ہیں، جس محفل میں سادات کرام تشریف لے کر کے آتے ہیں، جو محفل کے اندر آل رسول آ جائے، سیدوں کے قدم پڑ جائے، پھر وہ محفل نہیں، وہ جلسہ نہیں رہتا ہے، وہ محفل اور وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، مقبول بن جایا۔ اس لیے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں، اے غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے جیلانی جماعت کے سچے مریدوں، اگر اپنی مراد کو حاصل کرنا ہے تو سید دامن شاہ کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ اس آل رسول کے دامن کے سچے میں غوث اعظم تمہاری مراد کو پورا فرما دے۔ یہ سادات کرام کا گھرانہ ہے، یہ وہ سجدوں کا گھرانہ ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں حسن حسین کا خون ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جہاں سید کے قدم پڑ گئے دنیا والوں کے مقدس سنور گئے۔ میرے عزیز حضرت مولانا سخی محمد صاحب کی ملا چیف خلیفہ جیلانی جماعت سے سماعت فرمایا، مرشد کریم 30-33 سال کے بعد یہاں تشریف لے کر کے آئے، اور اللہ کا کرم دیکھیے، پروردگار عالم جل شانہ کی شان دیکھیے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ مولانا شمیم یاد رکھیے، اللہ پاک ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مرشد کریم ساغرہ شریف میں تشریف فرما ہے، نگاہ ولادت دیکھ رہی تھی کہ میرا مجھ سے ایک محبت رکھنے والا اپنی خاموش زندگی میں ایسا کام کر رہا ہے، دنیا جسے سید کبیر شاہ بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ خاموش طبیعت رکھتے ہیں، صوفی مزاج رکھتے ہیں، جن کا سینہ بھی پاک اور سینہ پاک خون ہوگا، اس لیے کہ ان کا سینہ تو مصطفیٰ سونے کی محبت کا مدینہ بنا۔ 30 سال 35 سال تک خاموش مزاجی میں دین کا کام کرتے رہے، مرشد وہاں سے دیکھتے رہے، میرے مریدوں کو سنبھالنے والا، میرے مریدوں کی گائیڈنگ کرنے والا، میرے مریدوں کو سیدھے راستے پر لے کے چلنے والا کبیر شاہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے فرزند ارجمند سید نور اللہ شاہ بخاری ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھا، بستی کے اندر دھاری کے اندر جا کر کے مصطفیٰ کے نور پہنچانے کے لیے نور اللہ شاہ کو منتخب فرما دیا۔ اس لیے مرشد 30 سال تک دیکھتے رہے، اور جب دیکھا انوار اللہ سے نور اللہ شاہ نور پھیلا رہے ہیں، عظمتوں اور بلندی کے نسب کو بلند فرما رہے ہیں، مرشد کریم تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہاں آنے کے بعد سہلاؤ شریف میں جب قدم رنجا فرمائے، سہلاؤ کے ادارے کو دیکھا، دل کو اطمینان مل گیا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے، سمجھ رہے تھے ہم تو وہاں ساغرہ شریف میں بیٹھ کر کے نگاہ ولادت سے دیکھ رہے تھے، یہاں آنے کے بعد دل بھی مطمئن ہو گیا، آنکھوں کو سکون مل گیا، اس لیے کہ جیلانی جماعت کو سنبھالنے کے لیے ایک خاموش مزاج بندہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی خاموش مزاجی کے ساتھ میں جیلانی جماعت کو اس طرح سنبھال کر کے رکھا، اور جب وہ آئے تو آنے کے بعد مرشد نے کبیر شاہ نے ان کے قدموں میں اس رشت کو ڈال دیا اور کہا سرکار یہ آپ کی امانت، ہم تو امانت دار ہیں، امیر ہے، یہ ہے آپ کی جماعت، ہم نے قاری بھی بنائے، حافظ بھی بنائے، عالم بھی پیدا کیے، آپ کی امانت ہے، امانت سپرد کرتے ہیں سید تاج حسین شاہ مقدس نورانی کی زبان پاک سے یہی الفاظ نکلے تھے، اے کبیر شاہ
تیار ہیں